بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا اکثر ممتاز ہسپتال آنا جانا ہوتا تھا۔ میں ہر ہفتے ممتاز ہسپتال جاتی اور وہاں کی رپورٹ بناتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر ہونے والے واقعات کے پیچھے اتنی بھیانک داستاں ہوگی۔ یوں تو ہسپتال میں ہزاروں لاکھوں مریض آتے جاتے ہیں، لیکن ایک مریض جس نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی وہ ایک نوابی شخصیت تھی۔ اس کے چہرے پر جاہ و جلال بھی تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک بھی۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ یہ نواب دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہوگا۔ لیکن ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں جب وہ یہاں چیک کروانے کے لیے آتا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی جس نے خود کو کالے رنگ کے برقعے میں لپیٹا ہوتا۔ وہ عورت خوبصورت بھی تھی لیکن اس کے باوجود نواب کے ساتھ اس کا رویہ عجیب سا ہوتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر شازیہ نے بتایا کہ یہ نواب صاحب کی بیوی ہے، لیکن وہ اسے بہت نفرت سے دیکھتی تھی۔ وہ بالکل بھی اپنے شوہر سے محبت نہ کرتی، لیکن شوہر کی آنکھوں میں ندامت ہی ندامت تھی۔ نواب صاحب آتے تو بہت بڑی سینگوں والی گاڑی میں تھے جس کی قیمت تقریباً 1-2 کروڑ ہوگی، لیکن ان کی عاجزی اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر معلوم ہوتا جیسے انہیں کوئی بہت بڑی تکلیف ہو، لیکن دیکھنے میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگتے تھے۔ چہرے پر بھی کوئی دانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی معذوری تھی، نہ کوئی ایسا مسئلہ جو بظاہر نظر آ سکے۔ وہ ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر شازیہ سے پوچھتی، میں نے کاؤنٹر سے اس کی رپورٹ مانگی۔ پتہ چلا کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنے کسی بہت ہی خاص طبی مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر شازیہ کے پاس ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی بیماری یا پھر کوئی عارضہ نہیں تھا، نہ شوگر نہ بلڈ پریشر، بس کوئی ایسی خفیہ بیماری جس کے بارے میں نواب صاحب کسی اور کو بتانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیماری کے بارے میں صرف ڈاکٹر شازیہ کو ہی معلوم تھا۔ رہی بات ڈاکٹر شازیہ کی تو وہ بہت ہی سخت طبیعت کی مالک تھیں۔ ان سے کوئی بھی بات فضول پوچھتا تو انہیں غصہ آ جاتا تھا، اسی لیے میں بھی ڈر رہی تھی کہ میں ڈاکٹر شازیہ سے یہ بات نہ ہی کروں تو اچھا ہے، ورنہ اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ تمہیں اس سارے معاملے میں کیا دلچسپی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ تبھی میں خاموشی سے سوچنے لگی کہ میں ڈاکٹر شازیہ کے کمرے میں جاتے نواب کو دیکھوں گی، خود ہی پتہ لگا لوں گی کہ آخر وہاں پر ہوتا کیا ہے، کیونکہ نواب صاحب جب بھی آتے ڈاکٹر شازیہ ان کو ایک کمرے میں لے کر جاتی۔ اس کے بعد وہ اور ان کی بیوی اس کمرے میں گھنٹوں بند رہتے اور جب واپس نکلتے تو ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ وہ ہمیشہ رو رہی ہوتی اور نواب نے اپنا سر جھکایا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بار جب یہ دونوں اندر جائیں گے تو میں دوسرے دروازے سے پہلے ہی وہاں موجود ہوں گی اور دیکھوں گی کہ اندر کمرے میں کیا ہوتا ہے اور نواب کی بیوی کیوں روتی ہے۔ تبھی ہفتے والے دن نواب صاحب آئے۔ اب کی بار میں نے انہیں خاص توجہ دی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ لاغر محسوس کر رہا تھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ایک اتنے طاقتور مرد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ مجھے یقین آ گیا کہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ میں نے ان کے قریب جا کر ان سے سلام دعا کی، لیکن مجھ میں بھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ نواب صاحب یہاں اپنی کس بیماری کے تحت آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ نواب کی بیماری ایک معمہ بن گیا تھا جس کا ڈاکٹر شازیہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر شازیہ کے کمرے میں ابھی بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ نواب صاحب کے آتے ہی ڈاکٹر شازیہ نے ان سب کو چھٹی دے دی۔ نواب صاحب اور ان کی بیگم کو بلایا، ان کو ایک کالے رنگ کی بوتل دی اور بولی کہ آپ لوگ اس کمرے میں چلے جائیں۔ میں تو اس موقع کی تلاش میں تھی۔ اس کمرے میں موجود ہاسپٹل کے پردوں کے پیچھے میں چھپ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر شازیہ نے مجھے یہاں دیکھا تو وہ کیا سوچے گی۔ میں تو بس ان کی یہ باتیں سننا چاہتی تھی جو ایک اسرار بنی ہوئی تھیں۔ مجھے وہاں پر چھپے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر شازیہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ وہ دونوں بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر شازیہ نے نواب صاحب کو بیڈ پر لیٹنے کا حکم دیا۔ ان کی بیوی استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔
میں نے دیکھا وہ جائے نماز لے کر بیٹھی مصلی پر مسلسل رو رہی تھی۔ میری نظر صحیح سے اوپر تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ موقع چلا گیا ڈاکٹر شازیہ مجھے دوبارہ یہاں آنے نہیں دے گی۔ اچھا ہے کہ میں پردے کے پیچھے سے نکل آؤں اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے موقع نہ ملے۔ ڈاکٹر شازیہ تو مجھے یہ سب ویسے بھی نہیں بتائے گی، سو میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے وہاں چھپ کر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر شازیہ کی نظر خوش قسمتی سے مجھ پر نہیں پڑی، پر جو منظر میں نے دیکھا اس منظر نے تو میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا، میرے ہوش اڑا دیے تھے، میری تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں اتنا بھیانک سچ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ میری آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں، ڈاکٹر شازیہ کے پاس بیٹھوں یا اس نواب کی بیوی سے اس سارے واقعے کی حقیقت پوچھوں۔ مجھے وہاں پر زیادہ کھڑا رہنا مناسب نہیں لگا۔ میں چپکے سے پردے کے پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر شازیہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نواب سر جھکائے اور اس کی بیوی روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے آئی، سلام دعا کی اور کہا کہ کیا میں آپ لوگوں سے مل سکتی ہوں، آپ کے گھر چل سکتی ہوں؟ نواب کی بیوی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ضرور بیٹی، اب تو ہمارے گھروں میں پہلے والا ماحول نہیں رہا، تم چل سکتی ہو۔ اس نے مجھے کھلے عام دعوت دے دی تھی۔ باقی 2-3 لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نواب کی بیوی مجھے بلوچستان اپنے گھر دعوت دے رہی ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی، میرا کام ہی لوگوں کے بارے میں رپورٹ بنانا تھا، سو میں نے سوچ لیا۔ میں نے اپنے اماں ابا سے اجازت لی، ابا نے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی جانے کا حکم دیا اور مجھے یوں اجازت مل گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، بلوچستان جیسے خطرناک علاقے میں جانا کوئی آسان بات نہیں تھی، پر نواب صاحب کی بیوی سے میرا رابطہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایک خاص گاڑی میں لائیں گے، کیونکہ اگر عام خاص گاڑی میں آپ آئی تو ہو سکتا ہے آتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہاں ہماری جان پہچان ہے، آپ خاص گاڑی میں آئیں گی تو آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ میں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا، ویسے بھی میں اکیلے جانا نہیں چاہتی تھی، نواب کی بیوی کا سہارا مل چکا تھا۔ میں نے اس گاڑی میں سفر کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بھی آمادہ کر لیا، کیوں ہم لوگ اسی سوموار کی صبح گھر سے نکل گئے تھے۔ ڈرائیور ہمیں خاص گاڑی میں لینے آیا تھا۔ زندگی کی شان مجھے اس گاڑی میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے پیچھے کہانی کتنی بھیانک ہوگی۔ 18 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم لوگ بلوچستان میں پہنچ گئے تھے۔ بلوچستان زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، یہاں سردی بھی بہت پڑتی ہے۔ نواب صاحب کی حویلی بلوچستان کے خوبصورت ترین مقام کوئٹہ میں واقع تھی۔ ہم لوگ اندر گئے تو میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی جہاں نواب صاحب رہائش پذیر تھے۔ اس کا رقبہ 2-3 کنال ہوگا۔ نواب صاحب کی بیوی نے میرا کھلے دل سے استقبال کیا۔ میں گئی تو کہنے لگیں کہ میں آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے آپ کو اگر یہاں پر کوئی بھی کچھ بات کہہ دے تو آپ برا مت مانیے گا۔ اس کی بات مجھے بعد میں سمجھ آئی تھی۔ میں نے دیکھا یہاں پر کوئی عورت بھی گھر سے باہر نہیں آتی، سب عورتیں اپنے اپنے کمروں میں ہوتی ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں۔ کسی عورت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ باہر بازار میں گھومے پھرے یا پھر اپنا قدم گھر سے باہر نکالے۔ یہ نواب صاحب کی بیوی ہی تھی جسے باہر آنے جانے کی اجازت تھی۔ حویلی کے اندر کا منظر دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا یہاں پر ایک لمبی سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سرنگ بہت تنگ تھی اور زیر زمین تھی۔ سرنگ کے آگے کئی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کو دیکھ کر مجھے موت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کمرے نہیں، چھوٹی چھوٹی غاریں تھیں۔ مٹی سے بنائی گئی ان غاروں کے اندر اگر انسان چیختا چلاتا بھی تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ بہت خوفناک اور وحشت ناک غاریں تھیں۔ ایک غار کے اندر میں پہنچی، نواب صاحب کی بیوی نے مجھے کہا کہ تم اندر جا کر دیکھو، اور پھر اسی لمحے اس نے مجھ پر غار کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔
باہر کھڑی وہ بالکل ساکت سی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے، اس نے مجھے اتنی خوفناک جگہ پر بند کیوں کیا ہے۔ میرا تو دل بیٹھنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں سے نکلنا تو ناممکن ہے، باقی کی زندگی میں یہاں پر سڑ سڑ کر گزار دوں گی، لیکن کیا یہ ان کی مہمان نوازی کی شان کے خلاف نہیں تھا کہ ایک نہتے مہمان کو انہوں نے ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ میں تو یہاں پر صرف یہ کہانی سننے کے لیے، جاننے کے لیے آئی تھی۔ میں نے تو ان سے کوئی زبردستی بھی نہیں کی۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، پر کسی تک میری آواز نہیں گئی۔ نواب کی بیوی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ اس نے میرے منہ پر ہی دروازہ بند کیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ چیخ چیخ کر میرا حلق خشک ہو گیا تھا، لگتا تھا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نواب کی بیوی دوبارہ میرے سامنے آئی۔ اس نے جیل کا دروازہ کھولا۔ میں ہانپتی کانپتی باہر آئی۔ میرا تو سانس پھولا ہوا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس نے مجھے آواز دی، رک جاؤ، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ میں اگر کہوں میرے حکم پر تمہیں اس غار کے سب سے بھیانک خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ میں رونے لگی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو بہت اچھا انسان سمجھا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ یہاں پر آنے والی ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے۔ لڑکیاں، مرد، عورتیں، یہاں سبھی کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا، پر آپ نے مجھے یہاں کیوں بند کیا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ میں نے تو آپ کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں کی۔ ارے تم تو ڈر گئیں۔ نواب کی بیوی میرے سامنے ہنس رہی تھی اور اس وقت وہ مجھے دنیا کی ظالم ترین عورت لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بند کیا تھا تاکہ تمہیں ان لوگوں کا احساس ہو جو یہاں پر بند کر دیے جاتے ہیں، جن سے ان کا جرم بھی نہیں پوچھی جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے تو تمہیں یہاں صرف سبق سکھانے کے لیے بند کیا تھا تاکہ تم ان لوگوں کا درد محسوس کر سکو۔ آخر کو تم یہ کہانی جاننے آئی ہو تو تمہیں اس کی درد کا تو پتہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کا جو یہاں پر لائے جاتے ہیں بنا کسی قصور کے۔ جی یہ تو ہے۔ تو کیا آپ نے مجھے اس لیے بند کیا تھا؟ ہاں، میں تمہیں احساس دلانا چاہتی تھی۔ شاید اگر میں تمہیں ایسے ہی بھیج دیتی تو تم بھول جاتی، لیکن چند لمحوں کے لیے تم جس خوف سے گزری ہو، اب وہ خوف تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ تم اسے بھول نہیں پاؤ گی، چاہے تم بھولنا بھی چاہو تو۔ میں اب نواب کی بیوی کی بات تو سمجھ گئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہاں پر لوگوں، عورتوں، بچیوں کو کیوں بند کیا جاتا ہے۔ یہی کہانی سنانے کے لیے نواب صاحب کی بیوی مجھے اوپر دوبارہ سے حویلی میں لے گئی۔ وہاں میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر کے کوئی آثار نہیں تھے، یعنی کہ اسے ان سارے قید خانوں کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ ہم نے ایک شاندار کھانا کھایا اور پھر نواب صاحب کی بیوی مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں دنیا کی سب سے دکھی ترین عورت ہوں گی۔ نواب کی بیوی نے یہ بات کہی تو میرے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کیوں دکھی ہیں؟ آپ کے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے، دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تم تو ابھی بھی سمجھتی ہو کہ میں خوش ہوں۔ میں تمہیں اپنی وہ کہانی سناؤں گی جو شاید تمہیں کبھی چین سے سونے نہ دے۔ میری عمر 15 سال تھی جب میری شادی ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کے بعد زندگی میں اتنی غمگین رہوں گی۔ نواب صاحب سے شادی ہونا، ان کے گھر کی رانی بننا، ہم گاؤں کی لڑکیوں کے قسمتی والا کام تھا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں کیا کچھ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ شادی کی رات نواب صاحب نے اپنی باتوں سے تو اپنا دیوانہ بنا لیا، اور اگلی صبح انہیں کمرے میں نہ پا کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو کہنے لگی وہ گھڑ سواری کرنے باہر کھیتوں میں گیا ہے۔ نئی نویلی دلہن تھی، انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ میں بھی ایک گھوڑا لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہاں جو کھیت میں منظر دیکھا، مجھے حیران کرنے کے لیے بھی اور رلانے کے لیے بھی کافی تھا۔ نواب ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا اور بولا، تم گھر میں ہی رہو، میں نے تمہیں 4 دیواری کے لیے لایا ہے،
باہر پھرنے کے لیے نہیں۔ میں ڈر کر واپس آ گئی، پر میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھ میں کیا کمی تھی جو وہ ایک غیر لڑکی سے ایسی دل لگی والی باتیں کر رہا تھا؟ کیا میں اس کے لیے کافی نہیں تھی؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، ابھی تو اس کا دل بھی نہیں بھرا ہوگا مجھ سے کہ وہ اور لڑکیوں کے پیچھے چل پڑا۔ آگے کیا ہوگا؟ جب بچے ہو جائیں گے یا ڈھلنا شروع ہو جائے گی، تب کیا نواب مجھ سے دور چلا جائے گا؟ یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں واپس آئی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا تو کہنے لگی، بیٹی، اسی لیے تو میں نے تمہیں وہاں جانے سے روکا نہیں۔ یہ ان مردوں کی روش ہے، تم اسے بدل نہیں سکتی۔ چاہے تم دنیا کی حسین ترین عورت بھی کیوں نہ ہوتی، وہ دوسری عورتوں کے پیچھے ضرور جاتا۔ سو یہ کوشش کرنا بیکار ہے کہ وہ صرف تمہارا ہو کر رہے۔ اتنا تو میں نے برداشت کر لیا تھا، لیکن پھر مجھے نواب صاحب کے مزید کارناموں کے بارے میں پتہ چلنے لگا۔ ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کے 12 بجے نواب اپنی گاڑی میں ایک لڑکی کو اٹھا کر لے آیا۔ آج سے پہلے اس نے یہ جرأت نہیں کی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو اپنے گھر لے کر آئے، لیکن اب اس نے چلا رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اس کا باپ بہت نیک انسان تھا۔ لڑکی کا نام سائمہ تھا۔ نواب نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر سائمہ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کرتا رہا۔ میں تو کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ 3 دن تک نواب صاحب میرے پاس نہیں آئے۔ وہ اس لڑکی کو اپنی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ نواب صاحب کی پیاس بجھانے کے بعد اس لڑکی کو اس کے حواریوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ نواب ایک لڑکی کو ایک بار استعمال کر لیتا تو دوسری بار اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، پھر چاہے اسے کتے کاٹیں یا پھر وہ قبر میں جلے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس 15 سالہ معصوم بچی کو سب نے باری باری اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اور پھر اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ اپنی عزت کو اٹھا کر تو لے گئے، لیکن اس کے بعد وہ چپ نہیں بیٹھے۔ اب اس علاقے میں بغاوت کی چنگاری اٹھنے لگی تھی اور نواب صاحب کی سلطنت کو جلانے بھی لگی تھی کہ نواب صاحب نے راتوں رات ایک ایسا کام کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ نواب صاحب نے لڑکی کے گھر پر حملہ کروا دیا۔ اس کے باپ اور بھائی، جو کہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی بھیک مانگنے سپریم کورٹ کا چکر لگانے لگے تھے، راتوں رات ہی ان کی آوازوں کو دبا دیا گیا۔ عدالت کا دروازہ بھی نہ وہ کھٹکھٹا سکے اور رات کے اندھیرے میں انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ نواب صاحب کے اس ظلم پر میں بہت روئی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو ایک بے بس، کمزور، لاچار عورت تھی۔ پر قدرت تو لاچار اور بے بس نہیں ہوتی، وہ ایسے ظالموں کا حساب ضرور لیتی ہے۔ اگلی صبح نواب صاحب اٹھے تو ان کی کمر میں درد تھا۔ کہنے لگے کہ تم میری تیل سے مالش کر دو، لگتا ہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں نے تو ایسا ہی کیا، پر نواب صاحب کی کمر پر ایک عجیب سا نشان دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ تو بہت عجیب گول سا نشان تھا۔ ایسا نشان آج سے پہلے میں نے کسی انسان میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ نشان پیدائشی ہوگا۔ میں کچھ بولی نہیں، لیکن رفتہ رفتہ نواب صاحب کی کمر میں درد رہنے لگا۔ درد اتنا بڑھتا گیا کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے پھر تیل کی مالش کرنے کا کہا، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کی کمر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اب ان کی کمر پر موجود اس نشان میں سے کچھ عجیب سے بال نما چیز نکلنے لگی تھی، نیچے گوشت اور اوپر بال۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ آج سے پہلے میں نے ایسی چیز دیکھی نہیں تھی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کا علاج خود سے کرتے رہیں گے تو کیا پتہ ہم ایسا نہ کر پائیں، سو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نواب صاحب خود بھی اس تکلیف سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، دیکھا تو انہیں یہ چیز عجیب لگی۔ آج سے پہلے ایسا دانہ یا پھر ایسی چیز کبھی انسان کے جسم پر نہیں نکلی تھی، لیکن یہ عجیب چیز تھی۔ خیر، ڈاکٹر نے دوائیاں دیں۔ نواب صاحب گھر آ گئے، پر دوائیوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ رفتہ رفتہ وہ چیز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک مکمل دم کی شکل اختیار کر گئی۔ اب نواب صاحب کی کمر کے پیچھے کتے جتنی ایک دم تھی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ جانور ہو۔ نواب صاحب اب کمر کے بل سو بھی نہیں سکتے تھے۔ سوتے تو انہیں درد ہوتا اور ہر وقت جاگ کر وہ زندگی گزار نہیں سکتے تھے۔
سو وہ ہمیشہ الٹا لیٹتے اور زندگی بھر ان کو یہ تکلیف رہی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو یہی جواب ملتا کہ ہم اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے نواب صاحب کو دی گئی سزا تھی، جو کہ ان کے ظلم کے بدلے تھی۔ اس دم کے نکلنے کے بعد انہوں نے کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرت نہیں کی۔ نواب صاحب نہ کرسی پر بیٹھ سکتے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے، کیونکہ جیسے ہی دم کسی چیز سے لگتی انہیں سخت درد ہوتا تھا۔ نواب صاحب کی اس مشکل اور پریشانی میں میں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن مجھے ان کے جرائم سے اور ان ظلموں سے نفرت ہے جو انہوں نے لوگوں پر کیے اور جو ان کی اس حالت کا سبب بنے۔ لیکن اب تم جا کر یہ بات ساری دنیا کو بتانا، اگرچہ یہ کہانی صرف میرے تک ہی محدود رہے گی، لیکن جن جن کو تم جانتی ہو ان کو یہ بات ضرور بتانا، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ ظلم کبھی بھی انسان پر معاف نہیں ہوتا، اس کا بدلہ، اس کی سزا کبھی نہ کبھی مل کر رہتی ہے، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔